اس طریقے سے سیدھی کرنا. اب اس کے بعد پھر اٹھنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو اٹھے، قیام کریں اور پھر سجدے میں جائیں. اب سجدہ کیسا کرنا؟ بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہاتھ بھی لگاتے، یہ کونی بھی زمین پہ ایسا لگاتے. یہ کونی زمین پہ لگانا یہ مردوں کا سجدہ نہیں، یہ تو عورتوں کا سجدہ ہے. یہ تو عورتیں ایسے لگا کر سجدہ کرتی ہیں، یہ عورتوں کا سجدہ ہے. ہم مرد ہیں تو مردوں کا سجدہ یہ ہے کہ ہماری پیشانی بھی زمین پر لگے اور ناک بھی زمین پر لگے. یہ دونوں ہاتھ اس طریقے سے، یہ جو پنجے ہیں اس طریقے سے زمین پر لگائیں، اس کو اٹھائے رکھیں اس طریقے سے. یہ ہو گیا. اور جو پیر ہے، پیر کی انگوٹا یہ چاروں بلکہ پانچوں اس طریقے سے زمین کو لگائیں تاکہ تمہاری انگلیوں کا بھی سجدہ ہو جائے. ناک کا سجدہ ہوا، پیشانی کا سجدہ ہوا، یہ آپ ہاتھ بھی زمین پر لگائے. اب لگا کر اب آپ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھیں یا 7 بار یا 11 بار. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد قیدی میں ہم اور آپ بیٹھتے، سلام پھرتے ہوئے بیٹھتے نا، اس وقت بھی آپ کی نگاہ آپ کے گود میں رہنا، آزو بازو کہیں بھی اپنی نظر کو نہیں دوڑانا. اور پھر سلام پھیرے تو سلام پھیرتے وقت نگاہ بازو والے مختلف کو نہیں دیکھنا بلکہ آپ اپنے اس کاندھے کو پر نگاہ رکھنا، اس کاندھے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر ادھر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نماز کا طریقہ. اور پریکٹیکل انشاءاللہ آنے والے عرس میں مہینے میں جو انشاءاللہ پریکٹیکل بھی آپ کو سکھایا جائے گا. تو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں تو نماز مکمل ہو. اور نماز کی حالت میں اکثر یہ دیکھا گیا اللہ اکبر کان باندھتے، جیسے ہی مچھی مچھر کان پہ بیٹھے تو فوراً ایسا، یعنی تو اگر کوئی مچھری اگر سرکانے لگ جائے تو فوراً ایسے 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 کھجانا، یہ مکروہ ہے. اگر بہت زیادہ تکلیف ہو گئی تو 1 مرتبہ ایسا کرنا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی کرنے کا حکم ہے، لیکن بار بار اس کو ایسا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے. یعنی نماز تو ہو جائے گی مگر اس نماز کا پورا ثواب تمہیں نہیں ملے گا. تو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ہم جیسے ہمارے بزرگان دین نماز پڑھتے تھے. کیسے نماز پڑھتے تھے؟ ہمارے بزرگان دین نماز کیسے پڑھتے تھے؟ ان کی نماز کیسی تھی؟ کیا ہماری جیسی نماز تھی؟ نہیں. ارے ہماری نماز تو وہ ہے، ہماری نماز کو بگاڑنے کے لیے صرف مچھر مچھی کافی ہے. ہماری نماز صرف مچھر مچھی ہماری نماز کو بگاڑ دیتی ہے. لیکن بزرگان دین کی نماز ایسی نماز تھی، ایسی نماز تھی، انہیں مچھر مچھی تو کیا دشمن کی وار بھی ان کی نماز کو بگاڑ نہیں سکتے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایک جنگ میں گئے. کہاں گئے؟ جنگ میں گئے. جنگ میں جب آپ تشریف لے گئے تو ایک تیر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے پنڈلی میں ران تھا. ایسی تیر لگی تو اس پار سے اس پار، یہ ران اس ادھر لگی تو ادھر آگے آ گئی، ادھر آگے بچ گئی، بیچ میں پیر رہا، یعنی گوشت کی طرف سے تیر لگی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس تیر کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم درد تکلیف کو برداشت نہ کر کے تڑپ جاتے ہیں. اس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں اے صحابیوں، مجھے اس تیر کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نکالنا ہی ہے تو میں اس وقت نکالوں گا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. میں جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤں گا اس وقت میری تیر کو نکال لینا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نماز کے
نماز کیا نماز ہوگی. حضرت علی اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھے ہیں. ادھر صحابہ نے تیر کو نکال دیا, حضرت علی کو خبر بھی نہیں دی, اور نماز فارغ ہو کے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم صحابہ سے پوچھتے ہیں, اے صحابیو بتاؤ میرے جسم پر جو تیر لگی تھی کس صحابی نے نکالا اور کب نکالا, یا پہلی رکعت میں نکالا یا دوسری یا تیسری؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اے علی ہم نے پہلے ہی رکعت میں آپ کے تیر کو نکال لیا اور تمہیں خبر تک نہیں ہوئی. تو سوچو دوستو, حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی عنہ کی نماز کیسی نماز تھی, جن کے جسم سے تیر نکالا جاتا تھا لیکن پتہ بھی نہیں چلتا تھا. آج ہماری اور آپ کی نماز تیر کی ضرورت نہیں ہے, صرف مچھر بیٹھا تجھے نماز نہیں, مچھر کی طرح ایک مکھی بیٹھا تو نماز ختم. تو میرے دوستو ایسی نماز, ایسی ہلکی نماز مت پڑھو کہ ایسی اتنی ہلکی نماز کہ تمہاری نماز کو صرف برباد کرنے کے لیے مچھر اور مکھی کافی ہو. نہیں, ایسی بھاری نماز پڑھو, ایسی نماز پڑھو کہ جو دین کا دشمن بھی تمہاری نماز کو بگاڑ نہ سکے. تو ایسی نماز پڑھنا چاہیے, خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے, تب آپ کی نماز ہوگی. آپ اللہ پر کہتے ہیں یہاں پہ رکعت باندھے, آپ کا دل و دماغ مکان دکان کی طرف گیا تو وہ نماز نہیں ہوگی. ایک بزرگ کے پاس ایک خط لکھی, کیا لکھے, حضرت میں جب بھی نماز کے لیے جاتا ہوں اللہ اکبر کہہ کے جب بھی رکعت باندھتا ہوں تو میرا دل اور دماغ جو ہے میرے دکان کے کاروبار کی طرف چلے جاتا ہے. تو ایسی نماز سے بہتر ہے کہ میں نماز ہی چھوڑ دوں. اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا, اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. اس لیے جب بھی کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل دماغ کاروبار کی طرف, دکان کی طرف, پیسے دینے والوں کی طرف چلا جاتا. ایسی نماز سے بہتر ہے کہ نماز کو چھوڑ دوں. اس لیے نماز کو چھوڑ دیا. اب وہ شخص ایک بزرگ کی بارگاہ میں سوال کرتا. تو بزرگ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں, میں نے پچھلے بیانوں میں بھی کہا ہے, جہاں علماء دم توڑ دیتے ہیں وہاں اولیاء اللہ کی شروعات ہو جاتی ہے. اب ان کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تو بزرگ کتنا سیدھا سادہ جواب دیتے. کیا جواب دیتے, بیٹا جب تیرے نماز میں دنیا کا خیال آتا, کاروبار کا خیال آتا تو تو نماز چھوڑ دیتا. کیا تیرے دسترخوان پر اچھی اچھی غذا سجائی جاتی ہو, مٹھائی ہو, بریانی ہو, اور اچھی سے اچھی غذا کی اچھا کرنے کے سجائی جائے, اور اس بریانی پر اس مٹھائی پر کیا مکھیاں جل جانے کی وجہ سے تو کیا کھانا چھوڑ دے گا؟ وہ شخص عرض کرتا نہیں, میں تو کھانا نہیں چھوڑوں گا, بلکہ کیا کرے گا؟ وہ کہتا میں ان مکھیوں کو اڑاتا جاؤں گا, کھانا کھاتا جاؤں گا. کیا کہتے ہیں؟ ان مکھیوں کو اڑاتا جاؤں گا, میں کھانا کھاتا رہوں گا. بزرگ فرماتے ہیں جب تیرے پیٹ کا جب یہ عالم ہے, جب تیرے پیٹ کا جب یہ عالم ہے کہ ان کھانوں پر مکھیاں بیٹھتے رہتے ہیں تو ان مکھیوں کو اڑاتا رہتا, تو کھاتے رہتا, اور یہ تو تیری پیٹ کی غذا ہے, یہ کھانا یہ تیرے پیٹ کی غذا ہے, مگر تیرے روح کی غذا نماز ہے. اگر اس نماز میں بھی اگر تجھے دنیا کا خیال آتا ہے, کیوں نہیں تو دنیا کا خیال کو دور کرتا اور خدا کی طرف رجوع کیوں نہیں ہوتا؟ یہ پیٹ کی غذا کھانے کے لیے تو مکھیوں کو دور کرتا ہے, روح کی غذا جب کھاتے رہتا ہے تو وہاں پیسوں کا خیال آتا, وہاں روحوں کا خیال آتا, وہاں کاروبار کا خیال آتا. یہاں پر بھی اپنی خیالوں کو دور کر کے خدا کی طرف رجوع ہو جائے. اور علماء فرماتے ہیں, صوفیہ فرماتے ہیں, جب آپ رکعت باندھیں تو کھٹ یعنی زور سے اس ہاتھ کو پکڑنا, زور سے پکڑیں گے تو آپ کا دماغ ادھر ادھر نہیں ایک طرف ہو جائے گا. طریقہ بھی بتائے اور فارمولہ بھی بتائے ہمارے بزرگان نے. تو اگر آپ اس طریقے پر, اس فارمولے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے.
میرے دوستوں اور بزرگوں، بس آج مختصر مفید یعنی تھوڑا کھانا اور اچھا کھانا، انشاءاللہ آج کے لیے یہی بیان میں ختم کرتے ہوئے میں یہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا